الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. صدق الله العلي العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج من استطاع إليه سبيلا، او كما قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہم سب کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی. اللہ نے ایمان کی بے شبہ نعمت سے ہم سب کو سرفراز فرمایا. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، احسان ہے. نہ ہم نے اللہ سے درخواست کی اور نہ ہماری چلتی. یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ اس نے ہمیں ماں باپ ایمان والے عطا کیے ہیں، اس لیے ہم بھی مومن کہلائے. ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلا رکن مکلف مسلمان کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ نماز ہے. اگر کوئی آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیتا ہے اور وہ اقرار کر لیتا ہے، اللہ کو اپنا خالق اور مالک تسلیم کر لیتا ہے، اور ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر اور آخری رسول تسلیم کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، تو اب سب سے پہلے جو اللہ کا حکم متوجہ ہوگا وہ نماز ہے. ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر نماز فرض ہے. امیر ہو یا غریب، شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا، پکے مکانات میں رہتا ہو یا کچے گھروں میں، کسی بھی حال میں زندگی گزار رہا ہو، بشرطے کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو، تو اس پر نماز فرض ہوگی. اللہ کا حکم متوجہ ہوگا، اللہ رب العزت والجلال کا یہ حکم اس پر لاگو ہوگا. اور در حقیقت نماز ہی ظاہری علامت اور پہچان ہے ایمان و کفر کے درمیان. نماز ہی کے ذریعے فرق ہوتا ہے مومن اور کافر کا.
نماز ہی کے ذریعے ایمان اور کفر کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، ورنہ یہ خدا کو ماننے والا بھی کھاتا پیتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اور جو خدا کو نہ ماننے والا ہے، خدا کا منکر ہے، خدا کے رسول کی نہیں مانتا، وہ بھی کھاتا پیتا ہے، پہنتا ہے، کاروبار کرتا ہے۔ لیکن ایک نماز ایسی چیز ہے جو ایمان و کفر کے درمیان فرق کرنے والی ہے، فاصلہ کرنے والی ہے، حد فاصل ہے۔ اسی لیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان نماز کا چھوڑنا نہ چھوڑنا یہ فرق ہے۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس نے ایک حد قائم کر رکھی ہے، ایک آڑ بنا رکھی ہے اپنے ایمان اور کفر کے درمیان، اور اگر آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو گویا جو حد اور دیوار تھی، جو آڑ تھی، اس نے ڈھا دی۔ نماز کے چھوڑنے سے آدمی کافر تو نہیں ہوتا، ایمان تو اس کا نہیں جاتا، لیکن حدیث کے مطابق، حدیث میں تو اسے کافروں جیسا عمل کرنے والا کہا گیا ہے، اور وہ کفر کے قریب پہنچ گیا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو، جس کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے اور وہ عمر کے اعتبار سے بالغ بھی ہے، اللہ کے اس حکم کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نماز کا بہت زیادہ اہتمام کرنے والے تھے، نماز کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے، اور حضرات صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین بھی نماز کو بڑے اہتمام سے اور بڑی لگن اور پابندی سے اور بڑی توجہ سے پڑھا کرتے ہیں۔ اور ہے ہی ایسی چیز نماز کہ اس کو پوری لگن، پوری توجہ سے اور پوری پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ بندے اور اللہ کے درمیان یہ رابطہ ہے، بندے اور اللہ کے درمیان یہ ایک سلسلہ کلام کا واسطہ ہے۔ بندے اور اللہ کے درمیان نماز اپنی ضرورتوں کو رکھنے کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھے، عبادت کرے، تو وہ ایسی کیفیت کے ساتھ اور ایسی صفت کے ساتھ نماز پڑھے، اس استحضار کے ساتھ نماز پڑھے کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اس طرح نماز پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب نماز میں ہمہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ نماز پڑھ رہا ہو تو نماز میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال نہ ہو، لیکن یہ کیفیت پیدا ہو جائے اور یہ کیفیت سب کو حاصل ہو جائے، یہ ممکن نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا راستہ بتایا ہے کہ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکتی ہو
اور اس ڈھنگ سے تم نماز نہ پڑھ سکتے ہو تو نماز پڑھتے میں، عبادت کرتے میں کم از کم اتنا تو کر لو، اتنی کیفیت تو پیدا کر لو کہ تم اپنے ذہن میں یہ سوچو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہو تو یہ خیال کرو فإنہ یراک، اب وہ تمہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان یہ خیال کرے گا کہ میرا اللہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو وہ قیام بھی صحیح کرے گا، قرات بھی صحیح کرے گا، رکوع اور سجدے بھی صحیح کرے گا، اور جب قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے گا تو وہاں بھی صحیح ڈھنگ سے بیٹھے گا اور ساری چیزیں پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال کے یہاں نماز کی اہمیت کا اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فریضہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نماز فرض ہے۔ ایمان لائے گا آدمی، اگر ظہر کے وقت میں ایمان لے آیا اور ظہر کا وقت اتنا باقی ہے کہ یہ غسل کر کے اور فرض کی 4 رکعات کی نیت باندھ سکتا ہے تو اس پر ظہر کی نماز فرض ہو جائے گی۔ باقی جو عبادتیں ہیں، روزہ رمضان کے آنے پر فرض ہوگا، یا اگر رمضان ہی میں مسلمان ہوا ہے تو اگلے دن فرض ہوگا کیونکہ اب تو نکل گیا۔ زکوٰۃ ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو سال گزرنے پر فرض ہوگی۔ حج ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوگا۔ لیکن نماز ایمان کے قبول کرنے کے فوراً بعد فرض ہو جاتا ہے، اور نماز یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر بندے پر کچھ چیزیں پڑھنا ضروری قرار دی، اور وہ در حقیقت اللہ سے باتیں ہیں۔ جیسے سورہ فاتحہ ہے، اگر امام کے پیچھے ہے تو الگ بات ہے، اور اگر امام کے سے الگ پڑھ رہا ہے تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اور سورہ فاتحہ میں اللہ نے اپنے دربار میں کس طرح اس سے مانگنا ہے اس بات کو سکھایا ہے، اور کیا مانگنا ہے، کیا اہم ہے، اس چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، 7 آیتوں میں سے پہلی 3 آیتوں میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کرنا بتایا ہے، تعریف سکھائی ہے۔ دیکھیے کتنا مہربان ہے اللہ کہ وہ دے گا بھی اور مانگنے کا طریقہ بھی اس نے بتایا ہے۔ کسی سے ہمیں کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں سکھایا ہے سورہ فاتحہ میں پہلی 3 آیتوں میں خالص اللہ کی تعریف بیان کی گئی، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دنیا میں اللہ کے علاوہ ہے ہی نہیں کوئی قابل تعریف، اس لیے کہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے۔ کسی کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کی خوبصورتی کی تعریف ہو رہی ہے، وہ اس کی خوبصورتی کی نہیں، وہ خوبصورتی عطا کرنے والے کی تعریف ہے۔ کسی کو اللہ نے طاقتور بنایا ہے، اس طاقت کی تعریف نہیں ہے، اس طاقت کو عطا کرنے والے کی تعریف ہے۔ کسی کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، اس کے مال و دولت کی تعریف نہیں ہے، در حقیقت اس مال و دولت کو عطا کرنے والے کی تعریف ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جملے میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب کا لفظ استعمال کیا ہے، رب کہتے ہیں جس کی جیسی جس وقت میں ضرورت ہو اس کے لیے ویسی ہی چیزیں فراہم کرنا اور مہیا کرنا، اور اس کے
نشو و نما کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے جس کو جیسی چیز کی ضرورت ہوتی رہے وہ اس کو باہم پہنچانا۔ سارے جہانوں کو اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ پالنے والا ہے سب کی ضرورتیں۔ اور پھر الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، کل قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت کے دن ساری چیزوں کا مالک اللہ ہوگا۔ آج تو یہ ہے، یہ میرا مکان ہے، یہ میری زمین ہے، اور یہ میرا کاروبار ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، دوسروں کی طرف نسبتیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن کل قیامت میں اللہ رب العالمین جب پوری انسانیت جمع ہوگی، اس وقت ہے لمن الملک اليوم، آج بتاؤ حکومت کس کی ہے، آج بتاؤ اقتدار کس کا ہے، یہ قرآنی آیت ہے۔ پھر اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، تنہا غالب اللہ ہی کی حکومت ہے۔ سب مجازی نسبتیں ختم ہو جائیں گی، یہ میرا، یہ تیرا، یہ اس کا، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے نماز ہمیں بڑی اہم چیز دی ہے، اور نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ یہ اور اہم ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے اللہ نے ابتدائی 3.5 آیتیں، 3 آیتیں تو خالص اللہ کے لیے ہیں، اور آخر کی 3 آیتیں خالص بندے کے لیے ہیں۔ بیچ کی ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے آدھی آیت میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ ایاک نعبد، اس میں ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور دوسرا ٹکڑا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ جو ہے بندے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح 7 آیتوں میں سے 3.5 آیتوں میں اللہ نے اپنی تعریف کرنا سکھایا ہے، اور باقی 3.5 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بندے کو مانگنا سکھایا ہے۔ اور مانگنا بھی کیا ہے جو سب سے اہم ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ سیدھا راستہ، دین کا سیدھا راستہ مل جائے تو کامیاب، دنیا کا سیدھا راستہ مل جائے تو کامیاب، کاروبار کا سیدھا راستہ مل جائے تو کامیاب۔ کسی بھی چیز میں آدمی صحیح راستے پر چل پڑے تو یہ اس کی کامیابی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا سکھائی، یہ ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جتنی جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اتنی ہی عام ہو جاتی ہے۔ جیسے پانی انسان کی زندگی کے لیے، انسان کی زندگی کی بقا کے لیے انتہائی اہم ہے، اللہ نے بہت وافر مقدار میں پیدا کر دیا ہے۔ اسی طرح ہم مسلمانوں کی اور پوری انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت سیدھے راستے کی ہدایت ہے۔ اس لیے اللہ نے نماز کی ہر رکعت میں اور ہر وقت کی نماز میں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت اور روزانہ کی عبادت، اور روزانہ ہی نہیں بلکہ صبح سے شام تک 5 مرتبہ کی جو عبادت عطا کی ہے وہ نماز کی ہے، اور نماز انتہائی اہم ہے۔ اور دیکھیے اللہ نے ہمارے کاروبار کا، ہماری دنیاوی مشغولیت کا خیال بھی پورا کیا ہے۔ آپ دیکھیں دن کی شروعات ہم فجر کی نماز سے کریں، فجر سے لے کر اور فجر کی نماز پڑھنے تک، فجر کی اذان سے لے کر 1-1.25 گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے، 1.5 گھنٹے کا، بلکہ 1.5 گھنٹے کا، اور رکعتیں صرف 2 ہیں، 2 سنتیں ہیں اور 2 فرض ہیں۔ سنتوں کا پڑھنے کا تاکیدی حکم ہے، لیکن اگر مسجد میں آ گیا اور جماعت کھڑی ہو گئی تو اب انہیں بھی نہیں پڑھنا، صرف 2 فرض ہی پڑھنے ہیں۔
یہ یاد رکھیں جب فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے اور ہم نے سنتیں نہیں پڑھی تو جہاں جماعت ہو رہی ہے وہاں سنتیں پڑھنا جائز نہیں. ہمارے یہاں اس میں کوتاہی ہوتی ہے. حدیث میں ہے اذا اقیمت الجماعہ فلا صلاۃ ولا کلام. جب جماعت کھڑی ہو جائے تو الگ اب کوئی نماز نہیں اور نہ کوئی گفتگو. اسلامی حکومت میں دیکھیے آپ اس کا اللہ کے نبی نے کتنا بادشاہ وقت امام ہوتا تھا یا اس کا نائب ہوتا تھا جسے وہ مقرر کرتا تھا, اور نائب کی حیثیت بھی بادشاہ کی ہوتی ہے جسے وہ اپنے نائب بنا کر بھیجے گا. جماعت کی نماز چھوڑ کر الگ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ بادشاہ کا مخالف ہے, اور بادشاہ کا مخالف ہے گویا اسلام کی اجتماعیت کا مخالف ہے. اب بادشاہ کو حق پہنچتا ہے کہ اسے سزا دے. اللہ کے نبی نے پہلے ہی رہنمائی کر دی جب جماعت کی نماز کھڑی ہو جائے تو اب علیحدہ کوئی نماز نہیں. تو فجر میں صرف 2 رکعت رکھی ہیں. اب فجر اور ظہر کا فاصلہ دیکھیے. اگر فجر کے بعد سے کام پہ لگ جائیں تو ظہر تک جتنا ہم پورے دن میں کام کرتے ہیں اتنا کر سکتے ہیں. اور در حقیقت یہی وقت دیا ہے اللہ نے کام کے لیے, دنیاوی دھندوں کے لیے. لیکن دنیا نے اپنی ترتیب ہی بدل دی. جب کام کا وقت ہے سو رہے ہیں, اور جب آرام کا اور عبادت کا وقت ہے اس میں کام میں لگے ہوئے گدھوں کی طرح. یہ اصل وقت تھا, اس میں کام کرنے کا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا کی ہے صبح کے لیے اپنی امت کے لیے, اللہم بارک لامتی فی بکورہا, اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سارے دھندوں کو صبح فجر کے بعد سے نمٹاتے ہیں. آج کے حساب سے اگر ہم وقت لگاتے ہیں تو نماز 5:30 تک نمٹ جائیں گے. 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 8 گھنٹے سے زیادہ کہیں بھی ڈیوٹی نہیں ہے. جو مزدور بھی ہیں وہ بھی 8 گھنٹے تک, تب بھی 12:30 بجے تک فارغ ہو جاتے ہیں. نہا دھو کر ظہر آرام سے پڑھے, ظہر سے عصر تک آرام کرے, آرام کرنے کے بعد عصر آ گئی. دیکھیے اب چونکہ وہ کام کا وقت نہیں ہے, اب تو عبادت کا ہے, تو عصر کے بعد جلدی جلدی نمازیں آ گئی. عصر آ گئی, مغرب آ گئی اور عشاء آ گئی. 1 گھنٹے کا مشکل سے فاصلہ. اور عشاء کے بعد سوائے بیوی سے بات کرنے کے یا کوئی ضروری کام کے اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے کہ وہ باتیں کرے اور رات کو یوں برباد کرے. عشاء کے بعد فوراً سونے کا حکم. لیکن آج کیا کریں, ہمارے معاشرے میں اور پوری دنیا کے نظام نے اس اسلامی نظام کو تباہ و برباد کر دیا. نمازیں اللہ نے اسی وقت میں رکھی ہے جو آرام اور عبادت کا وقت ہے, اور جو کام کا وقت ہے اسے خوب دیا ہے. خوب ڈٹ کے کام کرو. اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں نماز اپنے ذات سے مانگنے کا ایک واسطہ اور بہترین راستہ دیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ہم نمازوں کا اہتمام کریں. ہماری زندگی میں نمازیں ہوں گی تو دوسرے اعمال پر آنا بھی آسان ہوگا. ہم نمازیں پڑھیں گے ہماری مسجدیں بھی محفوظ رہیں گی. ہم نمازیں پڑھیں گے ہماری صحت بھی محفوظ رہے گی. ہم نمازیں پڑھیں گے تو ہماری پاکی رہے گی اور ناپاکی سے ہم محفوظ رہیں گے. ورنہ میرے بھائیوں کتنے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ کئی دن تک ناپاکی کی حالت میں زندگی گزارا. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ نے نماز کا 20-25 جگہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثوں میں حکم دیا ہے, فضائل بیان کیے ہیں, نہ پڑھنے والوں کی وعیدیں بیان کی ہیں. اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہماری ہر نماز باجماعت ہو, اور اگر کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے تو ہم قضا ہونے سے پہلے اسے پڑھ لیں. اللہ مجھے بھی اور پوری امت مسلمہ کو نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.